بسم اللہ الرحمن الرحیم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ ایک آیت ہے. اب اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، و عباد الرحمن، دیکھو اللہ کے بندے. اب یہاں پہ عمومی طور پہ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خدا کے بندے اور خدا کے بندے نہ ہونے میں فرق ہے؟ کوئی خدا کا بندہ ہوتا ہے، کوئی خدا کا بندہ کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ جبکہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کو پیدا کرنے والا جو ہے خدا ہے، یہ سب خدا کے بندے ہیں. پھر وہ عباد الرحمن، دیکھیں نا، یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ان کے بندے نہیں ہیں. یہاں عباد سے مراد یعنی جیسے کہ گھر کے اندر ہم سب اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے. ماں باپ بڑے جو ہے فخر سے کہتے ہیں یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، مان سے کہتے ہیں نا. تو وہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے اندر ایسے کریکٹرز ہیں، ایسی صفات ہیں جو ماں باپ کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. اس لیے ماں خوش ہو کے کہتی ہے میری بیٹی ہے. کیا دوسری ان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ یہاں پہ میری سے مراد یہ ہے کہ اس کے عادتیں ایسی ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. یعنی ان عادتوں کی وجہ سے کیا کہتی ہے؟ میری بیٹی. یہ میری سے مراد یعنی اولاد کے ضمن میں نہیں ہے بلکہ صفات کے ضمن میں میرا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ کہا گیا ہے عباد الرحمن، خدا کے بندے. خدا کے بندے سے مراد کیا ہے؟ صفات کی بنیاد پہ ہے، پیدائش کی بنیاد پہ نہیں ہے. جتنے بھی انسان دنیا میں بستے سب کا خالق و مالک خدا ہی ہے، چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے، تب بھی مالک اور خالق تو خدا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں جو عباد الرحمن سے مراد کیا ہے؟ میرے بندے. تو اب جب کوئی میرا کہے تو ساتھ میں صفات ہوں گی. وہ صفات کون کون سی ہے؟ دیکھیں، پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا. جب میرے بندے زمین پہ چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں. اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں. پہلی ظاہری طور پہ، ٹھیک ہے، اور دوسری باطنی طور لحاظ سے. یعنی ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں، جب کسی بندے کو آپ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بعض لوگ چلتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، ان کا چلنا اچھا لگتا ہے. بعض لوگوں کا چلنا آپ کو برا لگتا ہے، کیونکہ وہ جب چلتے ہیں اکڑ کے چلتے ہیں، انتہائی جو ہے نا دوسرے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں، حیثیت نہیں دیتے ہیں ان کو. یعنی ان کی چلنے سے ہی پتہ چلتا ہے فخر و مباحات کے ضمن میں یہ چل رہا ہے، غرور و تکبر کے اعتبار سے چل رہا. تو ظاہر ہے دیکھنے والا سمجھتا ہے یار یہ انتہائی یعنی غلط چال ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ چلتے ہیں، چلتے ہوئے انہیں دیکھ کے ہم خود اپنے آپ کو شرمندگی سی ہوتی ہے. تو چلنا وہ بھی ہے، چلنا یہ بھی ہے. میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ آیات کے ضمن میں بہت زیادہ مفسرین نے چیزیں لکھی ہیں، تو میں مختصراً اپنے لیول پہ ہم آ کے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے ارد گرد بعض لوگ ایسے ہیں جو چلتے ہیں تو اس وقت جو ان کا چلنا ہے وہ بھی برا لگتا ہے. کیوں؟ کیا چلنا برا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے اس کی جو سوچ ہے، جو اپروچ ہے، ٹھیک ہے. بعض لوگ چلتے ہیں دوسرے کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی سوچ میں یہ ہے دکھاوا ہے. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ دیکھیں نا، دکھاوا، ریاکاری، بہت سارے جو ہے آپ پڑھتے آئے ہیں شروع سے، اس کی جو مذمت ہوئی ہے. تو اس ضمن میں آپ کے چلنے پہ بھی وہ چیزیں ظاہر ہوں تو ظاہر ہے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس لیے خدا کیا کہتا ہے؟ میرا بندہ جب چلتا ہے تو وہ نرم چال، نرم کئی معنوں میں، ٹھیک ہے. اچھا، اور کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں تو جب آپ کو احساس ہو، اپنائیت کا احساس ہو، آپ اس کو ڈھونڈتے ہوئے نہیں جاتے. مثلا آپ کی زمین ہے، فصل لگا ہوا ہے، تو آپ وہاں اس وقت جو ہے آلو کی کاشت کرتے ہیں، تو وہاں کس طرح چلیں گے؟ کھیت میں آپ جائیں گے سنبھل کے پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے نا. اسی طریقے سے آپ کے کمرے کے اندر چیزیں بکھری پڑی ہیں تو آپ اگر اس پہ چلتے ہیں تو خیال رکھ کے چلتے ہیں نا. تو یہ انداز چینج ہوتا ہے، اس انداز کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ
خدا کے بندوں کا جو خدا کہتا ہے میرے بندے ہیں، جس پہ مان کرتا ہے، تو ان کے اندر صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے نرمی ان کے اندر ہوتی ہے، چاہے چلنے میں ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تمثیل ہے۔ سلام ایسا نہیں ہے سامنے سے جاہل مخاطب السلام علیکم کر کے آگے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ وہ فکر ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ ایک بندہ خواہ مخواہ بحث برائے بحث میں لگا ہوا ہے، تو میرے بندے اپنا ٹائم وہاں برباد نہیں کرتے ہیں، اس سے جان چھڑا کے آگے بڑھتے ہیں، یہ مراد ہے۔ یہاں پہ جاہل سے مراد جس کے پاس ڈگری نہ ہو اس کو جاہل نہیں کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم جو ہے نا کہیں سے ڈگریاں لیتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم فاضل، ایسا نہیں ہے۔ یہ ڈگریاں تو آج کے دور کے حساب سے ایک پڑھا لکھا ہونے کی ایک نشانی کے طور پہ ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے علوم ایسے ہیں جو سینہ بہ سینہ چلتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، تو اس اعتبار سے وہ عالم ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے ایسے فیصلے ہیں، آپ گاؤں دیہات میں جائیں کہ جو وہ فیصلے کرتے تھے پورا گاؤں ان فیصلوں کو مانتا تھا، جبکہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، تو وہ جج تھے، وہ یعنی آج کی زبان میں پروفیسر تھے۔ آج کی زبان میں دیکھو کتنے زمینیں زرخیز، ہماری زمینیں زرخیز تھی، وہاں جنگلوں تک وہ آباد رکھتے تھے، کون سا درخت کہاں اگانا ہے، کس ٹائم پہ کب پیوند کاری کرنا ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو وہ جانتے۔ آج کے جو ڈگریاں ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے یہ ہمارے آج انرول ہیں اینیمل سائنس کے ہیں، باٹنی کے ہیں، کتنی جڑی بوٹیاں یعنی ان کی جو ہے روٹس تک وہ جا کے دیکھتے ہیں آج کی زبان میں، لیکن اس زمانے میں ہمارے بزرگ جو ہے چاہے وہ دوائی کے طور پہ استعمال کرنا ہو، چاہے کھانے کے حوالے سے، وہ سب ان کو یعنی ازبر تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی زہریلی چیز لا کے اس کو دوائی بنایا ہو انہوں نے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہر چیز کے حساب سے وہ جانتے تھے یہ بخار کے لیے ہے، یہ جسم پہ کہیں پہ کٹ لگے تو وہاں پہ اس کے لیے دوائی ہے۔ جو میڈیسن پلانٹ ہیں، اب آپ یہ دیکھیں اس کو پوری نالج ان کے پاس تھی، جبکہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی۔ تو ان کو ہمارے ہاں جو اہل علم جنہیں عالم کہتے ہیں، ان کو یعنی ڈگری کی بنیاد پہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ شعور و آگہی کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے یہ صفات جس کے اندر ہو تو بنیادی طور پہ وہ جانتا ہے، اگر وہ صفات نہ ہو تو چاہے جتنی بھی ڈگریاں تھوپ دو، تو وہ سورہ جمعہ میں کہا گیا ہے اس گدھے کی مانند ہے جس کے اوپر کتابیں لادی گئی ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، خدا کے بندوں کی جو دوسری نشانی بیان ہوئی ہے، وہ اپنی رات گزارتے ہیں خدا کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، خدا کے لیے قیام کرتے ہوئے، قیام اور رکوع میں پوری رات کو وہ گزار دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تمثیل ہے۔ دنیا کے اندر آج تک ایسا انسان نہیں آیا ہو روز و رات بھر مسلسل جاگتا ہو، رات آرام کے، اور یہ تمثیلات ہیں۔ اس میں تمثیلات سے مراد کیا ہے، جیسے کہ ایک سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب خدا کی ربوبیت، خدا کی وحدانیت، خدا کی جو ہے قدرت کا کسی بندے کو احساس ہو جائے تو وہ کبھی بھی وہ اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ میں مخلوق ہوں، وہ خالق ہے۔ اس چیز کا جب اسے احساس ہو جائے تو وہ ظاہر ہے جو ایک حساس آدمی خدا کا شکر ادا کر سکتا ہے، بے حس انسان خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو حساس کس سینس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، حساسیت کیا ہے؟ مثلا اب آپ یہ دیکھیں، ہم سب جو ہے گھر میں بیٹھتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے ہیں، خاندان آباد ہے، اس میں آپ مشاہدہ کریں، بعض بچے ماں باپ کے ڈانٹنے کے باوجود بھی اس کام سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، بعض بچے ہلکا سا اشارہ کرے تو وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، وہاں ڈنڈے پڑتے ہیں، لاتے پڑتے ہیں، جوتے پڑتے ہیں، پھر بھی وہ کام سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، جبکہ دوسرا بچہ ہلکا سا اشارہ کرے تو وہ کام چاہے آپ جتنی دفعہ کہیں وہ کام نہیں کرے گا۔
کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، انہیں ماں باپ کی ناراضگی کا اس حد تک احساس ہوتا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی وہ کام نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے بنیادی طور پہ حساس طبیعت کی نشانی ہے۔ تو جب وہ حساس ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ کام نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی خدا نے کہا میرے بندے سے مراد کیا ہے؟ وہ حساسیت ہے، ٹھیک ہے، وہ کریکٹرز، وہ صفات کا خیال رکھتا ہے۔ یہاں پہ وہ سوتے ہوئے بھی خدا کے ذکر میں وہ اپنی رات کو گزار دیتا ہے، اور جاگتے ہوئے بھی، یعنی اس کا ہم وقت خدا کی رضا میں وہ اپنا دن رات گزار دیتا ہے۔ تو اس سینس میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے بندے حالت سجدہ اور حالت قیام یعنی کیا؟ مطلب آپ ہم وقت تیار ہیں، یہاں جو ہی اشارہ ملے آپ فوراً مطلب سامنے بڑھتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں نا، دروازے پہ ہارن لگا کے آپ تک ہارن بجاتے ہیں کہ وہ اندر سے نکلتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں تیاری یعنی سے مراد یہ ہے کہ وہ ہم وقت آواز لگائے فوراً وہ تیار ہوتا ہے۔ تو یعنی اس حالت میں، تیاری کی حالت میں وہ رہتا ہے۔ تو اسے تیاری کیا ہے؟ خدا کی رضا